صدر ٹرمپ نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کروایا۔ بات یہ طے ہوئی ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے اندر بدامنی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ آپ نے نریندر مودی کو ساری دنیا کے سامنے ذلیل کروایا ہے۔ ایک تو اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چھوڑتا، ہر 5 دن کے بعد اس کو چابی دیتا ہے۔ پاک افغان جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ خوش آئند ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے میں ہمیں سب کو ایک ہونا چاہیے۔ جو پشپنائی ہے ٹی ٹی پی کی جو حکومت ہے اس وقت کابل میں، اس کی پشپنائی بند کر دیں۔ پاکستان کو خطرات درپیش ہیں مشرقی سرحد کے اوپر اور مغربی سرحد کے اوپر۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی ماحول بہتر ہو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سید نے کل پشاور میں بالکل واضح کر دیا تھا کہ افغانستان کے اندر سے پاکستان پر دہشت گردی کسی صورت میں قبول نہیں ہے۔ آرمی چیف نے یہ بھی کل پشاور میں ہی واضح کیا کہ پاکستان کی تمام تر کوششوں کے باوجود افغانستان کے اندر سے پاکستان میں دہشت گردی کا سلسلہ جاری رہا ہے، لیکن اس کو اب ہم روکیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ترکی میں جو مذاکرات ہوئے پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان، تو پاکستان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہی تھا، باقی سب نٹی گریٹیز تھیں۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا کہ افغان طالبان رجیم اپنے اندر سے افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر حملے کرنے والوں کا احتساب کرے، روکے، کنٹرول کرے، اور اس کے لیے ایک میکنزم ہو، وہ میکنزم واضح ہو اور مؤثر بھی ہو۔ خدا کر کے وہ رات کو ایک سٹیٹمنٹ آئی ترک فارن منسٹری کی طرف سے، اور اس ترکیے کی فارن منسٹری میں وہ میکنزم کا ورڈ بھی تھا، ویریفائیبل بھی لکھا ہوا تھا۔ کیا پاکستان کے مطالبات منظور ہو گئے؟ اور 6 نومبر کو جب دوبارہ مذاکرات ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں بہت ہی اہم ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے اور اس کا منبع افغان سرزمین ہی بنتی ہے، انڈیا کی پراکسیز بنتی ہیں۔ بہت اہم معزز مہمان آج ہمارے روبرو ہیں، میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، سابق نمائندہ خصوصی برائے افغانستان، سابق سفیر، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے۔ سید ابرار حسین صاحب، سابق سفیر برائے افغانستان ناظرین اور سابق اسپیشل سیکرٹری خارجہ، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے۔ جناب ظہیر اسلم جنجوعہ صاحب، سابق سفیر برائے روس، برائے یورپین یونین، برائے کینیڈا ہائی کمشنر تھے ہمارے، بہت شکریہ سر آپ تشریف لے آئے۔ ایمبیسڈر درانی صاحب، سٹیٹمنٹ آپ نے بھی پڑھی، صبح سے ڈسکس ہو رہی ہے، پاکستان کے نزدیک اس کا کیا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کیا ہو جس کی وجہ سے وہ ریڈ لائن پاکستان کی عبور نہ ہو اور سیز فائر بھی برقرار رہے اور یہ جو دہشت گردی ہے یہ بھی رک جائے؟ جی پراچا صاحب، وہ تو بڑی کلیئر ہے، وہ بلکہ ہماری طرف سے تو ریڈ لائن کہلاتی ہے، اور وہ ہے ٹی ٹی پی۔ اس کو آپ نے ہر صورت میں روکنا ہے۔ وہ جو افغانستان میں سینکچری ان کے پاس ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد جو تقریباً 5-6 ہزار ٹی ٹی پی کے کیڈرز ہیں ان کو آپ نے غیر مسلح کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو طالبان ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ہے افغانستان میں، آپ نے ان کو بھی جو ہے یہ سمجھانا ہے کہ آپ ذرا خاموش بیٹھیے، آپ وہ جو اپنی سازشیں یا جو بھی اسکیم بناتے ہیں پاکستان پہ حملہ کرنے کی، تو ان پہ ایک طرح سے کنٹرول کرنے کی کل تو ایک ان کا کمانڈر مارا بھی گیا، وہ تو ہم نے اپنی طرف مارا نا، وہ علیحدہ ہے۔ یہ جو ہمارا جو سارا اس وقت فوکس ہے وہ افغانستان میں جو ٹی ٹی پی کے جو لوگ ٹیررسٹ ہیں، جو پناہ گزین ہیں، یہ ان کے متعلق ہے۔ ہمارے جغرافی کے اندر، ہماری حدود کے اندر جو ہے وہ تو ہم افغان طالبان سے تو ذکر بھی نہیں کرتے ہیں اس کا، وہ ہم اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ یہ اصل اس آپ کو ڈسٹنکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ آزاد پھر رہے ہیں، یہاں پہ یہ چھپتے پھرتے ہیں، یہ بھی ڈسٹنکشن کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ جو ہے ڈروپس کی صورت میں پھرتے ہیں، ریوڑ کی صورت میں پھرتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، وہ ان کی جگہ بھی معلوم ہے آپ کو، لہٰذا ان کو یہ ایکشن لینا پڑے گا کہ وہ جس طرح سے کھلے پھر رہے ہیں کھلے عام، اور جس طرح سے وہ سازشیں اور ان کی لیڈرشپ کر رہی ہے،
آپ نے ان کو کنٹرول کرنا ہے. جہاں ہمارا جب جغرافی یا پھر آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں, یہ بھی ایک بڑی کلیئر وہ ہے کہ اگر آپ آپ کہتے ہیں پشتونولی ہے تو یہ پشتونولی کا بڑا مس یوز ہے اس کانسیپٹ کا, کیونکہ وہ مرڈررز ہیں, ایک قاتل ہے, وہ بھاگے ہوئے لوگ ہیں, وہ کوئی غیرت کے نام پہ نہیں بھاگے, وہ جو ہے بے گناہ انسانوں کو مار کے بھاگے. انہوں نے نام جو ہے ملامہ اس کو اسلام کا پہنایا ہے کہ یہ اسلام ہے, لیکن کس قسم کا اسلام ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کو آپ نے نہیں ماننا کہ وہ غیر اسلامی ہے, لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اس کی کون سی کلاس غیر اسلامی ہے. تو یہ ان کے علم کا اور جہالت کا حال ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت افغانستان کے اندر جو ڈسپنسیشن ہے طالبان کا, ان کے سے یہ گوش گزار کیا اور ان سے ہمیشہ ہی ریکویسٹ کی کہ جناب آپ ذرا کوشش کریں ان کو کنٹرول کریں. ایمبیسڈر صاحب, ابرار حسین صاحب, یہ جو سیز فائر ہوا یہ اوپن اینڈڈ ہے, یہ غیر مشروط ہے, یہ مشروط ہے؟ جو درانی صاحب فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں, یہ تو گھر واپس جانا چاہ رہے ہیں, وہ آ کے مارتے ہیں ہمارے افران کو, جوانوں کو, شہریوں کو, دہشت گردی کرتے ہیں. یہ جو رات کو ایگری ہوا یہ اوپن اینڈڈ ہے, غیر مشروط ہے, یہ کیا ہے؟ دیکھیے فی الحال تو ایسا ہے کہ جیسے جب دوحہ میں طے ہوا تھا تو یہ تھا کہ باقی تفصیلات استنبول میں طے ہوں گی. اب استنبول میں چونکہ مذاکرات ختم ہو رہے تھے, 4 دن کے بعد ناکام ہو رہے تھے, پھر جو میزبان تھے انہوں نے ہمارے وفد کو واپس بلایا اور افغانوں نے اس بات پہ آمادگی کا اظہار کیا کہ نہیں کچھ آؤٹ پٹ, کچھ آؤٹ کم اس کا نکل آئے گا. اس اسٹیٹمنٹ میں آپ کو آؤٹ کم کیا نظر جی دیکھیں, اس میں فی الحال جو واحد آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے کہ 6 نومبر کو باقی تفصیلات طے ہوں گی اور کم از کم 6 نومبر تک سیز فائر رہے گا. یعنی جس طرح پہلے استنبول تک کا معاملہ تھا, اب یہ دوبارہ اگلی نشست تک کا معاملہ ہے کہ 6 نومبر کو جب مزید تفصیلات طے ہوں گی, یعنی یہ جو مانیٹرنگ میکینزم ہے اور جو ویریفائیبل ہونے والی چیزیں ہیں یہ سب کی سب ان کی ڈیٹیلز, فی الحال تو طالبان صرف اس بات پہ آمادہ ہوئے تھے کہ ریٹن یعنی تحریری طور پہ وہ یہ مان لیں کہ یہ ایشو موجود ہے اور دونوں طرف سے جو کوئی بھی وائلیشن کرے گا آپ نے خود ہی وضاحت کر دی, آپ نے خود ہی بتا دیا کہ وہ اس پہ ایگری ہوئے تھے. میرا سوال یا ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال رہا ہے, پہلے وہ کہتے تھے ہم کسی طرح ریٹن پہ نہیں آتے, وربل باتیں کر رہے تھے, آخر کیا ایسا ہوا, کیا انفلوئنس آیا, کس نے ڈکٹیٹ کیا, پریشر ڈالا کہ وہ مان گئے ہاں ہم آپ کے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ پہ تیار ہیں؟ دیکھیے بظاہر تو دونوں اطراف کو اس بات کی سیریسنس کا اندازہ ہے کہ اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب جنگ ہے, اور جنگ دونوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا. طالبان بھی بالکل نہیں چاہیں گے اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ جنگ نہ ہو اور کسی طرح پرامن طریقے سے معاملات طے پا جائیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا وفد ایئرپورٹ سے واپس گیا اور اس تھوڑی سی تحریری معاہدے پر بھی رضامند ہو گیا. ایمبیسڈر ظہیر اسلم جنجوعہ صاحب, ویریفائیبل میکینزم ہو, قابل تصدیق جس کو اردو میں کہتے ہیں, یہ ویسے کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسی مثالیں ہیں کہ 2 نیبرز آپس میں لڑ رہے ہوں اور ان کے درمیان ایک ویریفائیبل میکینزم بنا ہو؟ جی بالکل, ویریفائیبل میکینزم جو ہے جیسے اس کا نام ہے وہ یہ ہے کہ جو معاہدہ ہوگا, جو بات طے ہوگی وہ آن گراؤنڈ بھی موجود ہوگی. وہ اس کو نیوٹرل پارٹی یا دونوں سائڈ کے آبزرورز یا جیسے بھی آپ اگری کریں گے وہ پھر دیکھیں گے کہ ہاں یہ واقعی ایسا آن گراؤنڈ ہے یا یہ صرف ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے. تو اس کا یہ ہے کہ ویریفائیبل میکینزم بالکل ایک ریگولر بات ہے, انٹرنیشنل پریکٹس ہے اور اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ویریفائیبل میکینزم ہو, آپ نے بالکل درست فرمایا کہ نیوٹرل ہو سکتے ہیں, تو کیا ہم سمجھیں کہ اس میں ترکیے کے آبزرور آ سکتے ہیں, قطر کے آ سکتے ہیں, یا کوئی اور دوست ممالک کے آ سکتے ہیں؟ یعنی میکینزم ظاہر ہے وہ بھی سیٹسفائی ہوں گے, ہم بھی سیٹسفائی ہوں گے, تو میکینزم کوئی بنے گا. جی ہاں بالکل, وہ تو ایگریمنٹ ہوگا جب وہ بات ہوگی, جب ڈائلاگ ہوگا, اس میں جب ویریفائیبل میکینزم کی شرائط طے ہوں گی تو اس میں پھر دونوں سائڈ جو اگری کریں گے
کہ آیا کہ ترکی والے بھی آئیں گے یا کوئی اور باہر سے آ سکے گا, کوئی نیوٹرل پارٹی آ سکے گی, یا جو بھی میکانزم طے ہوگا. تو اس کو ابھی تو اس وقت بہت براڈ ہے. پہلے تو یہ ہونا چاہیے گا, پہلے یہ ہوگا کہ وہ طے کریں گے کہ ویریفائبل ہے. جب ہو جائے گا تو پھر اس کی نیٹی گریٹی جو ہے, اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بعد میں طے ہوں گی. یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے رات کو ترکی فارن منسٹری سے, اس میں ہم کہہ رہے تھے میکنزم بنے, ویریفائبل ہو, یہ الفاظ تو ہیں. شوڈ وی بی سیٹسفائیڈ ود اٹ کہ ہاں پاکستان کا جو آبجیکٹیو تھا, پاکستان کا مقصد تھا, پاکستان کا ٹارگٹ تھا, وہ پورا ہو گیا؟ جی پراج صاحب, یہ تو ابھی پہلا سٹیپ ہے اس میں, اور وہ کہتے ہیں کہ the devil lies in the detail. تو ابھی سے 6 نومبر تک جب پرنسپلز کی میٹنگ ہوگی تو اس میں کچھ دن بھی ہیں اور بہت سارا فاصلہ ہے جو طے کرنا ہوگا, بہت ساری باتیں ہیں جو طے کرنی ہوں گی. تو یہ میرے علم کے مطابق یہ ایک مثبت قدم ہے. ٹھیک ہے, اٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن, لیکن اٹ از ناٹ دی اینڈ. تو وہاں پہنچنے میں ابھی ہمیں بہت وقت اور محنت درکار ہے. یعنی وقت, محنت, توجہ, اور پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کو پسینہ آئے گا بیٹھ کے نیگوشیشن کے حوالے سے. تو ادھر رکیے گا پلیز ناظرین, میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم اپنی اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یا دونوں پارٹیز نے اگری کیا, کیونکہ کوئی معاہدہ تو ہے سچ ہمارے سامنے نہیں ہے. ترک وزارت خارجہ کی ایک سٹیٹمنٹ جس کی بنیاد پر ساری ڈسکشن ہو رہی ہے. ایمبیسڈر دورانی صاحب, قابل تصدیق بھی ہو, ویریفائبل بھی ہو جائے, میکنزم بھی بن جائے, لیکن جب ہم کہتے ہیں, پاکستان کہتا ہے کہ دہشت گردی ہوگی تو ہم جواب دیں گے, اب اتنے سارے گروپس ہیں, تو کیا اس سے ڈر نہیں لگتا کہ ایک دہشت گرد گروپ یا ایک دہشت گردی کا واقعہ دونوں ملکوں کے درمیان پھر جنگ شروع کروا دے گا؟ اسی لیے تو آپ ویریفائی کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ جو اب انڈیا پاکستان کے درمیان انموگف ہے. جی جی, جب فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے, ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان ہے یو این کا, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ یہ ویریفائی کرتا ہے کہ ہاں وہاں سے فائر آیا یا ادھر سے فائر ہوا. تو بیسک اس کا اگرچہ انڈیا آج کل اس میں کوآپریٹ نہیں کر رہا انموگ کے ساتھ, ان کے وزٹس کو نہیں کر رہا, لیکن ہماری طرف سے ان کو پورا کوآپریشن ہوتا ہے. یہ میں ایک آپ کو مثال کے طور پر, ٹھیک ہے. تو دنیا بھر میں جہاں پہ بھی ڈسپیوٹ, اگر ابھی ہم نے اس کو ڈسپیوٹ, ہمارے لیے ڈسپیوٹ اس لیے بن گیا ہے کہ وہاں سے در اندازی ہے, ادھر سے وہ دہشت گرد آتے ہیں, کاروائیاں کرتے ہیں, تو اس لیے اب اس کا کیا طریقہ ہے. اب بارڈر جو ہے وہ اعلان کر کے تو نہیں آتے ہیں, نہ وہ انہوں نے, ان کے مختلف طریقے ہیں, ان کو اسلحہ وغیرہ یہاں سے مل جاتا ہے. تو آپ کو ایک دیکھنا ہوگا کہ اس کی جو فٹ پرنٹس ہے کیا ہیں, تو ویریفائی آپ کو کرنا پڑے گا تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو. یہ ویریفائبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کوئی غلطی سے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے جو ابھی اس وقت فائر بندی ہے وہ وائلیٹ ہو جائے. یہ اس لیے ہے. تو ان کو افغان طالبان حکومت کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ ان کے بھی فائدے میں ہے اور پیس کے بھی فائدے میں, ہمارے بھی فائدے میں. ہم ان سے کوئی زیادہ بڑا تقاضا نہیں کر رہے ہیں, ہم ان سے کوئی وہ نہیں مانگ رہے کہ آپ نے جو ہے ہمیں وہ فوراً حوالے کر دیں. حالانکہ ہم یہ بھی ڈیمانڈ کر سکتے تھے آپ انہیں ہمارے حوالے, ان کو تو معلوم ہے یہ جو ٹیررسٹ ہیں کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں. اور ابھی اگلا سٹیپ جو ہم نے میرے خیال میں جو گورنمنٹ آف پاکستان کو کرنا چاہیے وہ ریڈ وارنٹس ایشو کرنے چاہیے جو ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ہے, اور اس کے علاوہ جو ٹی ٹی پی کے کیڈرز ہیں ان کے بارے میں, تاکہ انٹرنیشنل ریڈ وارنٹس ہوں جس کے تحت پھر افغان حکومت پابند ہو کہ ان کو حوالے کے, یا آپ اس کو 1267 کمیٹی جو ہے یو این سیکورٹی کونسل, میں یہی کہنا چاہ رہا تھا, یہ تو سارے لسٹنگ کمیٹی میں شامل ہیں, اس میں افغانستان کے لیڈرز جو ہیں وہ بھی لسٹڈ ہیں. وہ ٹریول ہی نہیں کر سکتے, ویور ملے گا تو وہ ٹریول کریں گے. اس لیے پھر افغان طالبان حکومت کو بڑا احتیاط کے ساتھ چلنا پڑے گا. وجہ یہ کہ ان کے بارے میں جو ریزولوشنز ہیں, اسپیشلی 1368 اور 1373 ریزولوشنز جو ہیں وہ ابھی بھی اوپن ہیں, وہ بند نہیں ہوئی ہیں.
تو ان پہ یہ جب ہم سے بات کرتے ہیں کہ جی امریکہ ڈرون آپ اجازت نہیں دیں گے، وہ انڈر ریزولوشن 1368 اور 1373 ہیں، تو ان کو یہاں یہ پرابلم آ جاتا ہے کہ ہمارے جو طالبان دوست ہیں انہوں نے ان کو صحیح پڑھا نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، یہ ڈپلومیسی کی تعلیم ان کو چاہیے، ان کو یہ تمام چیزیں ان کو سیکھنا پڑے گا کہ بین الاقوامی طریقہ کار اور اس کے جو لوازم ہیں وہ آپ کو پورا کرنے پڑیں گے۔ تو یہ جو میں بحث اس میں دیکھ رہا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ اس میں لا علمی کا زیادہ دخل ہے، لہٰذا وہ لا حاصل بحث ہو رہی ہے۔ جی امبیسڈر ابرار حسین صاحب، یہ ایک عجیب سی کلوز لکھی ہوئی ہے اس پریس ریلیز میں کہ جو وائلیٹ کرے گا اس کو پینلٹی لگے گی۔ یہ پینلٹی، یہ ڈپلومیٹک ورڈ ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھیے ڈرافٹ جیسا کہ آپ نے سنا تھا کہ کیسے بن رہا ہے، خواجہ آصف صاحب نے اس کی تفصیل بھی بتائی تھی کہ آپس میں آمنے سامنے گفتگو نہیں ہو رہی، ایک ڈرافٹ بنایا جاتا ہے جو ایک طرف سے گفتگو کر کے تھرڈ پارٹی وہ ڈرافٹ بنا کے پھر دوسری پارٹی کے سامنے پیش کرتی ہے، اور جب دونوں پارٹیاں کسی ڈرافٹ پہ متفق ہو جاتی ہیں، چونکہ 4 دن کی لا حاصل گفتگو کے بعد اب آخر میں کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ کے کم از کم پہ متفق ہو جانا ضروری تھا، چنانچہ اس ڈرافٹ پہ وہ متفق ہو گئے، جو کم از کم جیسا کہ جنجوعہ صاحب نے کہا رائٹ ڈائریکشن میں پہلا سٹیپ ہے، اور باقی اس کی تفصیلات 6 نومبر کو طے ہونی ہیں، یا اس کے بعد جو نشستیں ہوں گی کہ یہ پینلٹی کیا ہوگی، کس فارم میں ہوگی۔ میں تو پینلٹی کی بات کر رہا ہوں ایگزیکٹلی، یہ پینلٹی جو ہے یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں پینلٹی کا لفظ آتا ہے، یہ روپیوں میں ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے یہ؟ دیکھیے، یا یہ افغان پرپوزل تھی کہ جی ہم پھر جرمانہ کریں گے؟ جی ہم اس وقت کچھ کہہ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے یہ افغان پرپوزل ہو، اور دوسرا آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ جو لوگ بات چیت کر رہے ہیں ان سب کو انگریزی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، وہ کس زبان میں تجویز پیش کر رہے ہیں، کس زبان میں اس کا ترجمہ ہو کے آ رہا ہے، تو بہت سی چیزیں ابھی ہمارے سامنے واضح نہیں ہیں۔ ویسے آپ افغانستان میں کافی عرصہ سفیر بھی رہے ہیں، کوئی ایگریمنٹس 47 سے آن ورڈ کتنے ایک افغانستان کے ساتھ ہم نے کیے ہیں جو ابھی ہم ایک معاہدے پہ انسسٹ کر رہے ہیں نا، ریٹن معاہدے؟ دیکھیے افغانستان کے ساتھ تو ہم نے بہت سے معاہدے کیے ہیں۔ اچھا، ریٹن ہے وہ؟ جی معاہدہ ریٹن ہی کرتے ہیں ہر دفعہ۔ ابھی لیٹسٹ، ابھی جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ زبانی ہم مانتے ہیں، آپ کی بات نہیں، ریٹن معاہدے بہت ہوئے ہیں، اور لیٹسٹ آپ نے جولائی میں ان سے ایک معاہدہ کیا تھا ایگریکلچر پروڈکٹس کے بارے میں، جس میں یہ تھا کہ 4 پروڈکٹس آپ کی، 2 فروٹ اور 2 ویجیٹیبلز، اور اسی طرح 4 ان کی، جی اس پہ ٹیرف کم ہوگی۔ تو یہ تو لیٹسٹ معاہدہ ہے، اور اس سے پہلے یہ ہوا کہ طالبان کے آنے کے بعد ریٹن معاہدوں کی کوئی تاریخ اس لیے نہیں ہے کہ انہیں فارملی ریکگنائز ہی نہیں کیا گیا تھا۔ ایپٹا وغیرہ تو ہے، افغانستان پاکستان ٹرانزٹ نہیں، وہ طالبان سے پہلے کے ہیں، لیکن افغانستان کے ساتھ بہرحال ہیں، طالبان تو ابھی کی بات ہے۔ جی چونکہ ان کے ساتھ اس وجہ سے 10-12 سال پہلے ریوائز ہوا تھا نا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، جی 2010 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی۔ جی تو اس کے بعد یہ رینیو بھی ہوا، لیکن یہ ہے کہ معاہدے تو ہوتے رہے ہیں، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ایمبیسڈر ظہیر اسلم جنجوعہ صاحب، صرف پاکستان نہیں، جب دوحہ ٹاکس امریکہ کے ساتھ افغان طالبان کے ہو رہے تھے، انہوں نے کمٹمنٹ دی تھی کہ اپنے ملک کی سرزمین کسی ہمسائے یا دیگر ملکوں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اب سینٹرل ایشین ریپبلکس ایکسپرٹ ہیں سینٹرل ایشیا کے، روس تک پرابلم تھی، چائنا میں پرابلم تھی، تو برنٹ صرف پاکستان کیوں فیس کر رہا ہے اس کا؟ بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا۔ دیکھیے اس وقت تو برنٹ پاکستان فیس کر رہا ہے، لیکن اس کا جو پوٹینشیل ڈینجر ہے وہ سب کے لیے ہے، وہ وسطی ایشیا کے ممالک کے لیے بھی ہے، وہ روس کے لیے بھی ہے، کیونکہ ایران کے لیے ہے، چین کے لیے ہے، ETIM والے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسی طرح بہت سارے ایسے فائٹرز ہیں جو سیریا میں لڑ رہے تھے، جو عراق میں لڑ رہے تھے، وسط ایشیا سے بلانگ کرتے ہیں، وہ واپس آ گئے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ وہ وسط ایشیا بھی جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وسط ایشیا داخل ہو جائیں تو پھر روس جانا آسان ہے، تو سب کو اس کا خطرہ ہے، اور یہ اونٹ کسی بھی کروٹ بیٹھ سکتا ہے۔
इस वक्त ऐसा है कि चूँकि हमारा जो ईस्टर्न नेबर है उसको उसके दांत खट्टे हुए मई में, और वो अभी तक जो है वो कहते हैं कि उनका ऑपरेशन हीलिंग द वुंड्स जी वो है वो चल रहा है। और उसके बाद उन्होंने, आपने देखा होगा, रन ऑफ कच्छ और सर क्रीक के इलाके में उन्होंने नोटिम जारी किया और वो बड़ी एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि अगला राउंड शायद होगा। तो इसलिए वो तो राजनाथ सिंह ने, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा ना कि रोड टू कराची लाइज थ्रू सिर क्रीक, वो तो बात कर गए। जी बिल्कुल। तो इस वक्त तालिबान को वो प्रॉप अप कर रहे हैं और तालिबान के साथ उन्होंने थोड़ा सा जो है कुछ अपना कोई मुआहदा किया है। जैसे उनके फॉरेन मिनिस्टर वहाँ गए और उन्होंने बड़ी प्रोवोकेटिव किस्म की स्टेटमेंट, मुल्ला अमीर मुत्तकी साहब जो गए तो उनके ईमा पे ये कर रहे हैं और ये किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो ये जितने भी अफ़गानिस्तान के नेबर्स हैं उन सबको ये पोटेंशियल ख़तरा है। नहीं, इवन जो मॉस्को फॉर्मेट की मीटिंग हुई अभी, उसमें इस बात का बरमला इज़हार था। फिर मॉस्को फॉर्मेट से एक दिन पहले जब 4 मुमालिक का, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान का, उसमें तो इन सारे ग्रुप्स का बाकायदा मेंशन किया गया कि दे पोज डेंजर टू द रीजनल सिक्योरिटी। जी बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया आपने। और ये सब लोग जो हैं, सारे ममालिक जो हैं, इनको बड़ी अच्छी तरह और बड़े कॉग्निजेंट हैं कि ये डेंजर है। इसमें मैं आपको एक और चीज़ भी, एक और एलिमेंट भी बता दूं कि जो इंडियन एंगल है वो इस तरह है कि इस वक्त उन्हें कैटसास से एग्जेम्पशन मिल गई है चाबहार इस्तेमाल करने की, और वो पाकिस्तान को बाईपास करके ईरान के थ्रू अफ़गानिस्तान और वस्त एशिया जाना चाहते हैं। तो वो ये चाहेंगे कि जो हमारे 4 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सेंट्रल एशिया के साथ, टैपी, कासा 1000, उसके अलावा उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे, जो उज़्बेक प्रेसिडेंट मीर ज़ायेव साहब का पेट प्रोजेक्ट है, और उसके अलावा एक और रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है जो कज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान तक आएगा। और वो कासिम ज़ुमार तोकाएव साहब जो हैं, जो प्रेसिडेंट हैं कज़ाकिस्तान के, उनका पेट प्रोजेक्ट है। तो ये चारों जो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं ये बिल्कुल उस वक्त तक नहीं हो सकेंगे जब तक हमारे अफ़गानिस्तान में सेटलमेंट नहीं होती। तो इंडिया एक हमारे साथ बड़ी गेम खेल रहा है और ये जो तालिबान हैं ये इस वक्त उनके कठपुतली बने हुए हैं। चलें, आपने बार बार इंडिया की बात की, मैं ज़रा इंडिया के हवाले से आप पे एक सवाल करूँगा ब्रेक के बाद कि इंडिया के साथ भी तो दुनिया हाथ कर रही है ना। ब्रेक के बाद नादरीन बात करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि चाय का कप, चाय बहुत अच्छी है, तो मैंने कहा येस इट्स अ फैंटास्टिक कप ऑफ टी। तो उस फैंटास्टिक कप ऑफ टी से एम्बेसडर साहब, आपने इंडियन डिज़ाइंस की बात की कि हमारे 4 कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को वो डिसमेंटल करना चाह रहे हैं या डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। उनके तो यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड टॉक्स चल रही थी, वो भी स्टॉल हो चुकी। आप खुद यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं, मसाइल तो उनके लिए भी ग्लोबल ही हैं, यानी उनका जो ट्रेड है बहुत सारी है, लेकिन अब स्टॉल हो चुके। जी बिल्कुल, लेकिन जो पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात हैं उनके डायनामिक्स बड़े फ़र्क हैं। आप बजा फरमा रहे हैं कि उनकी टॉक्स जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के साथ स्टॉल हो गई, उनकी टॉक्स जो अमेरिका के साथ हैं उसमें बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन वो इससे अलहदा हैं। सर, मसला तो उनकी जो टैरिफ रिजीम है या ट्रेड रिजीम है वो इतनी रिजिड है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके टैरिफ्स, नॉन टैरिफ और पैरा टैरिफ बैरियर्स इतने ज़्यादा हैं कि वो प्रैक्टिकली नहीं है कि उनके साथ कोई बिज़नेस कर सके। लेकिन वो अपने जो है उनका प्रोग्राम है उस पर वो जारी हैं, और जब वो पाकिस्तान का जिक्र आता है तो वो कहते हैं कि आई विल कट माई नोज़ टू स्पाइट द फेस। तो ये मफरूज़ा जो है ये भी उन पे फिट आता है। लेकिन ईरान की बंदरगाह चाबहार पे जब उन्होंने वेवर अभी दिया 6 महीने का, उससे पहले तो वो पैकअप शुरू कर दिया था उन्होंने। अब 6 महीने का जो वेवर है, जिस तरह का ओवरचर है प्रेसिडेंट ट्रंप का टूवर्ड्स इंडिया, 6 महीने के बाद तो नहीं मिलेगा उनको वेवर। जी, लेकिन 6 महीने का तो मिल गया ना। वेवर हर एक को अमेरिका नहीं देता। कैटसा का वेवर जो है
وہ ہر ایک کو وہ نہیں دیتے. تو اگر یہ ویور دیا ہے تو اس کے پیچھے اب کیا لاجک ہے, کیا ریزننگ ہے, اور کیا یہ ایکسٹینڈ ہوگا, یہ بڑا کوشچن مارک ہے. لیکن فی الوقت اگلے 6 مہینے کے لیے ان کو ویور مل گیا ہے. امبیسڈر ابرار حسین صاحب, دیکھیں نا, جو انڈین مارکیٹ ہے نو ڈاؤٹ بڑی ہے, بٹ ٹریڈ ریجیم ان کی دنیا میں ورسٹ ہے, ریجڈ ہے. فار ایگزامپل امریکہ میں ویجیٹیبل اگر آئے, ویجیٹیبل آئل 45% یہ ٹیرف لگاتے ہیں, موٹر سائیکل پہ 50% ٹیرف ہے, کاروں پہ 60% ٹیرف ہے, نیچرل ربر پہ 70% ٹیرف ہے. تو پھر کس طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کے ساتھ بزنس کریں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو اپنے ملک میں پروڈکشن بڑھانا چاہ رہا ہوں, جابز ملیں گی, پروڈکٹیوٹی ہوگی. وہ تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں انویسٹ کریں آ کر. جی, اسی وجہ سے تو آپ نے دیکھا کہ جو کچھ انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے, اب کیا انڈین پالیسیز میں اس سے کوئی فرق آئے گا, اس سب کا کیا امپیکٹ ہوگا, اٹ ول ٹیک ٹائم, کہ جس سے آپ کو آہستہ آہستہ اندازہ ہوگا کہ انڈیا کیسے رسپونڈ کر رہا ہے. فی الحال تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو بھی باتیں کرتے ہیں انڈیا سے ان کی ایک ڈینائل آ جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ انڈین پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ وہ روس سے تیل کی خریداری بند کر دیں گے, لیکن انڈیا نے اس کو انڈورس نہیں کیا, اسے کنفرم نہیں کیا, بلکہ ان اے وے اس کو ڈینائی کیا. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو وقت کے ساتھ پتہ چلیں گی. دوسری طرف انڈیا جو ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چائنا سے اور رشیا سے قریب ہونے کی کوشش میں تھا وایا SCO. جی جی جی. لیکن اس میں اسے کتنی کامیابی ہوتی ہے, خاص طور پہ اگر اس کے جو مفادات ہیں وہ چائنیز انٹرسٹ کے ساتھ ان کا کلیش ہے. یعنی یہاں پہ تو وہ ہمیشہ امریکہ کے فرنٹ مین کے طور پہ کام کرتا رہا ہے. تو اب اگر امریکہ سے اس کی انبن ہوگی تو باقی ریجن کے ساتھ اس کے تعلقات پہ اس سے کیا اثر پڑے گا, اور کیا پاکستان کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں ان میں کوئی بہتری کی صورت نکلے گی, اس جو فوری طور پہ نظر نہیں آ رہی. امبیسڈر دورانی صاحب, بات امریکہ اور انڈیا کی ہو رہی ہے. روزانہ ہر دوسرے دن صدر ٹرمپ کہہ دیتے ہیں کہ آئی مینیج دی سیز فائر. ابھی ساؤتھ کوریا میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے نریندر مودی صاحب نے کہا کہ نو وی ول فائٹ, اینڈ آفٹر 2 days دے کالڈ اس فار سیز فائر. یہ جو کہا کہ 7 بیوٹیفل پلینز ور ڈرون دے ور ہٹ, وہ مار گرایا گیا. اب تو ٹرمپ نے سیدھا کہہ دیا نا کہ 7 بیوٹیفل پلینز ور رافیلز. میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ان کو مودی صاحب کے جو نازک اسپاٹ ہے وہ پتہ چل گیا, تو اس لیے وہ ان کو بار بار تنگ کرتے ہیں. تو یہ اب کوئی 30ویں 34ویں دفعہ ہے کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں. اس کے قطع نظر بات یہ ہے کہ جب آپ یہ افغانستان کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں, اس میں ابھی ایمبیسڈر جنجوا نے بھی بات کی, انڈیا کی لیمیٹیشنز بھی ہیں. وہ افغانستان کو یوز تو کرنا چاہے گا, لیکن میرے خیال میں طالبان اس معاملے میں اتنے وہ نہیں ہیں, نادان نہیں. طالبان جو ہے ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے بغیر ان کے لیے ان کا جو وجود برقرار رکھنا وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اور ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے, اور انڈینز بھی اس معاملے میں ان کو پتہ ہے. دیکھیں نا, ایک وقت تھا سر کہ انڈیا کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا درجہ دیا گیا, پیوٹ آف ایشیا کہا گیا. مے والی جنگ کے بعد وہ سارا ڈسمنٹل ہو گیا. اب صدر ٹرمپ جب ٹیرف لگاتے ہیں, بار 50% انہوں نے لگایا. $48 بلین انڈیا US ٹریڈ ہے, اب وہ 37% کم ہوئی ہے. یہ اسٹیٹسٹکس ہیں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. صدر ٹرمپ $48 بلین نہیں, ان کے تو میرے خیال میں 200+ یہ بلین چند پروڈکٹس کی میں بات کر رہا ہوں نا, جن میں وہ آیا ٹیرف, جیسے ویجیٹیبل آئل کی میں نے بات کی. لیکن ٹرمپ جب ناراض ہیں, ٹیرف بار لگا رہے ہیں, اس کا پاکستان کو کیسے ایڈوانٹیج لینا چاہیے؟ نہیں, آپ دیکھیے آپ کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کے پاس سرپلس کیا ہے, آپ کیا بیچتے ہیں. آپ کا چائنا کے ساتھ جو ہے وہ بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ چائنا کی ہے, لیکن چائنا کی طرف سے تو آپ کو اوپن آفر ہے, آپ جو چاہیں گے. آپ کے پاس سرپلس نہیں ہے, آپ کیسے کریں گے؟ آپ اپنا جو بیلنس آف ٹریڈ ہے اس کو کیسے مینٹین رکھیں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے, ابھی آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے.
آپ کو اپنی کیپیسٹی بنانی ہے. آپ نے سی پیک کے پروجیکٹس دیے ہیں, فیز 2 جو ہے اس میں اسپیشل اکنامک زونز ہیں, اس میں آپ نے انڈسٹریلائز کرنا ہے, آپ کے پاس ٹرینڈ مین پاور نہیں ہے, تو یہ آپ اپنی کیپیسٹیز کو اور ان کیپیسٹیز کو مد نظر رکھ کے آپ آگے چلیں گے. لیکن یہ بحث میرے خیال میں ہٹ رہی ہے. امریکہ یا انڈیا کی طرف اگر آپ کرنا چاہیں, میرا ذہن تھا افغانستان کے کانٹیکس میں یہ انڈیا یا چابہار کی جو آپ بات کرتے ہیں, چابہار وہ انڈیا بے شک چلا جائے, لیکن اب تک اس کا جو پرائیویٹ سیکٹر ٹریڈ ہے, ٹریڈ تو آپ پرائیویٹ سیکٹر سے کرتے ہیں, تو وہ تو ہوئی نہیں ہے ابھی تک. وجہ کیا ہے؟ 30 to 40% جو ہے وہ ایکسٹرا ان کو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ دینا پڑ رہا ہے. اس وقت ڈائریکٹ ٹریڈ جو بائر ہو رہی ہے اس کا 3/4 جو ہے وہ انڈیا سبسیڈائز کر رہا ہے. ٹھیک ہے بائر, تو اس لیے انڈیا کو بھی پتہ ہے, کیونکہ اگر وہ واگا سے کابل جائے گا تو 2 دن میں پہنچتا ہے, لیکن کنڈلا گجرات سے وہ چابہار اور پھر زرنج اور دلارام سے کابل پہنچ کے 3100 کلومیٹر کا ملٹی ماڈل جو ڈسٹنس ہے وہ ان کو 20 دن لگتے ہیں. تو کہاں 2 دن, کہاں 20 دن, اور کہاں یہ اگر پیریشیبل بھیجنا چاہیں گے تو وہ 1 دن بھی شیلف میں نہیں رکھ سکتے. اور اگر ڈیوریبلز ہوں تو انڈیا جو ہے وہ چائنا سے کمپیٹ نہیں کر سکتا کابل میں. انڈیا اپنی ہی مارکیٹ میں چائنا سے کمپیٹ نہیں کر سکتا, تو وہ ان سے کیا کرے گا, یا سینٹرل ایشیا سے کیا کرے گا. تو اس لیے انڈیا نے یہ کوشش کی, یہ کیا, لیکن انہوں نے پیسے خرچ کیے, لیکن اس کے بعد وہ لیوک وارم ہو گئے. لیکن پھر انہوں نے اپنے تعلقات کو ایران سے بچانے کے لیے دوبارہ پھر آنے کی کوشش کی, لیکن دے آر لیوک وارم. یہ جو ان کا چابہار کا پروجیکٹ ہے, اٹ ہیز ناٹ ٹیکن آف. اور اسی لیے پاکستان کے خلاف پراکسیز میں ہی رہتے ہیں. بہت شکریہ ایمبیسڈر آصف درانی صاحب, آپ تشریف لے آئے. ایمبیسڈر سید ابرار حسین صاحب, بہت شکریہ, آپ تشریف لے آئے. ایمبیسڈر ظہیر اسلم جھنجھوا صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, آپ تشریف لے آئے. ناظرین, ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.